السلام علیکم. پنجاب کے بہت سے 5 شہر کم از کم کہہ سکتے ہیں 4 شہر ہیں جہاں پر بڑے پیمانے پر پاکستانی فوج نے اور رینجرز نے دہشت گردوں، انتہا پسندوں اور کالعدم تنظیموں کے جو کارندے ہیں ان کے خلاف کارروائیاں شروع کر دی ہیں. اس کا بیک گراؤنڈر ہمیں گزشتہ روز کے افسوسناک واقعات کی طرف لے کر جانا پڑے گا. لاہور میں بہت ایک بڑا سانحہ پیش آیا اور اس نے دوبارہ ہمارے وہ زخم تازہ کر دیے جو آرمی پبلک سکول کے بعد یا 410 یونیورسٹی اٹیک کے بعد ہمارے سامنے آئے تھے. عورتوں اور بچوں کو نشانہ بنایا گیا. سویلین ٹارگٹ بچے چھوٹے چھوٹے 23 یا 24 بچے ہیں. 72 ڈیتھ جو ابھی تک رپورٹ ہوئی ہیں. اور دشمن پھر وہی ہے جو کبھی واگا بارڈر پہ اٹیک کرتا ہے، کبھی آرمی پبلک سکول پہ کرتا ہے، کبھی اسلام آباد کچہری پہ کرتا ہے، کبھی 410 یونیورسٹی پہ کرتا ہے. ساروں میں ایک ہی جو پیچھے گروپ ہے اس کی انوالومنٹ ایک ہی نظر آتی ہے. سپورٹ بیس اس کی سدرن پنجاب میں، اور سدرن پنجاب کے حوالے سے ایک طویل عرصے سے ایک جھگڑے والی کیفیت تھی کہ جو پرائم منسٹر میٹنگ چیئر کرتے تھے ایپیکس کمیٹی کی، یا لاہور میں پنجاب میں جو چیف منسٹر پنجاب اور کور کمانڈر کے درمیان میں ایپیکس کمیٹی کے اجلاس ہوتے رہے، وہاں تجویز آتی تھی کہ سدرن پنجاب میں، جسے کچے کا علاقہ کہا جاتا ہے، وہاں پر رینجرز لیڈ آپریشن کیا جائے تاکہ یہ جو کالعدم تنظیموں کے لوگ ہیں ان کا خاتمہ کیا جا سکے. انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جسے کہتے ہیں اس کو انٹینسیفائی کیا جا سکے. لیکن ایک ریزسٹنس آتی تھی کہ نہیں، وہاں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ جو شجاع خانزادہ نے قائم کیا تھا اس کے ذریعے ہم یہ کام کریں گے، اور وہاں کسی حد تک لشکر جھنگوی کے گروپ کو ختم کرنے میں جو ان کو کامیابی ملی تھی وہ اس کا دعویٰ کرتے تھے کہ یہ کامیابی ہے، اسی کو بنیاد بنایا جائے گا اور ہم اس گروپ کا خاتمہ کر دیں گے. لیکن کل وہ سارے جو ڈائنامکس تھے وہ چینج ہو گئے. وہ واقعہ اتنا بڑا تھا، 72 ڈیتھ رپورٹ ہوئی ہیں، 300 سے زیادہ لوگ زخمی ہیں، 172 کے قریب لوگ ہیں جن کا متعلق پنجاب حکومت ابھی بھی کہتی ہے مختلف ہاسپٹلز میں زیر علاج ہے. تو ایک تو یہ واقعہ ہے جس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے. اس کے بعد آرمی چیف نے گزشتہ رات ایک میٹنگ کی، وہ پوری رات ہی تقریباً سیشن جاری رہا، ارلی مارننگ تک جاری رہا، جس کے بعد پنجاب میں آپریشن لانچ کر دیا آرمی نے اور رینجرز نے. لاہور، فیصل آباد، ملتان اور مظفر گڑھ اور میاں والی میں بھی بتایا جاتا ہے کہ کارروائیاں کی گئی ہیں اور وہاں سے کچھ لوگوں کو اٹھایا گیا، مشتبہ لوگ جو انتہا پسندی کی کارروائیوں میں ملوث تھے یا جن کے متعلق انٹیلیجنس کی اطلاعات تھیں. دوسرا واقعہ جو ہے اس کی شکل اور اس کی جہتیں کچھ مختلف ہیں لیکن وہ زیادہ ورثم ہے. ایک کراؤڈ آتا ہے، ہجوم آتا ہے اور ڈی چوک پر قابض ہو جاتا ہے، اور اس کراؤڈ کے متعلق پچھلے کئی دنوں سے معلوم ہے کہ وہ آئے گا. جو اسپیشل برانچ کی رپورٹ ہے جو وفاق کو بھیجی گئی، وہ رپورٹ کہتی ہے کہ یہ آئے گا. ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ آئی بی اس سے پہلے وارن کر چکی ہے کہ یہ کراؤڈ آئے گا تو یہ ڈی چوک کی طرف جائے گا. یہ کیا ہوا، کیسے ہوا، یہ اس سے زیادہ میرے خیال میں کوئی افسوسناک بات نہیں ہو سکتی کہ آپ کا پورا کیپٹل کا کمرشل ہب جو تھا وہاں توڑ پھوڑ ہو رہی ہو، میٹرو اسٹیشن پہ آگ لگ رہی ہو، پارلیمان کے دروازوں پہ چڑھ دوڑ رہے ہو، پوری رات آپ آنسو گیس کی شیلنگ جتنی کر سکتے تھے کر لی ہو، پھر آپ نے ہاتھ کھڑے کر دیے اور آپ نے کہا نہیں اب تو یہ قابو سے باہر ہو گیا، فوج کو بلا لیں. یہ ساری چیزیں پہلے پتہ تھیں، اس کو روکنے کے لیے انتظام کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ ڈی چوک جو اسلام آباد کا کیپٹل کا پارلیمان کے سامنے ہے، یہ بھاٹی چوک لاہور کا نہیں ہے کہ جہاں جس کا دل آئے گا اٹھے گا، نعرے مارتا وہ آئے گا، 4 ٹانگیں کھڑے کرے گا اور جلسہ اور تقریریں کر کے چلا جائے گا. کچھ خوف خدا، کچھ جن لوگوں کی ذمہ داری تھی ان کو احساس ہونا چاہیے. اور دوسرا، حکومت ہماری کل ناپید تھی. کل رات 10-11 بجے تک ہمیں وفاق کا موقف نہیں تھا پتہ کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ کیسے یہاں آ گئے. اس کی مذمت میں، اس کو روکنے میں کس سے کوتاہی ہوئی. راستے بلاک، کہتے ہیں جی ہم نے 2 کنٹینر لگائے تھے، کنٹینر لگا کے یہ کام نہیں تھا ہو سکتا. کسی نے تو ذمہ داری قبول کرنی تھی، کوئی اکاؤنٹیبلٹی کرنی تھی. لیپس ہوا تھا تو کیا کیا، کوئی ابھی تک ہمیں پتہ نہیں. ایک ہمارا ادارہ ہے پیمرا کا کام ہے کہ وہ آج کل صبح و شام اداروں کو نوٹس بھیجتا ہے. بعض چیزوں پہ درست نوٹس ہوتے ہیں اور بعض چیزوں پہ لگتا ہے کہ ویزلین کی ایڈ کیوں چل گئی ہے، اس کے اوپر نوٹس آتا ہے. بعض اوقات تو مذاق خیز باتیں لگتی ہیں. گزشتہ روز ٹی وی چینلز کے اوپر اٹیک ہوئے، اخبارات کے دفتر کے اوپر اٹیک ہوئے، جاگ ٹی وی کی ڈی ایس این جی کو جلانے کی کوشش کی گئی، عملے کو مارا گیا. یہاں اسلام آباد میں ٹی وی اسٹیشن کو، جرنلسٹوں کو مارا گیا. کیا اس کے اوپر پیمرا کی جو ریگولیٹر ہے کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ تو ریگولیٹر کیسا ہے بھائی؟ آپ کو آن کون کرے گا؟ اگر سٹیک ہولڈرز کی صرف آپ پرچے لکھ کے اس کو بھیجنے کے لیے ہو تو پھر آپ کو آن کوئی نہیں کرے گا. انفارمیشن منسٹری کا ایک رول ہے، وہ کہاں پر ہے؟ 2 اور واقعات بتاؤں گا پھر ہم اس کے اوپر سوال جواب کریں گے. انفارمیشن منسٹر پرویز رشید صاحب کے حوالے سے ایک واقعہ کراچی ایئرپورٹ پہ آج سے 1 ماہ پہلے پیش آیا تھا. چینلز نے نہیں دکھایا. عزت دار آدمی ہے، ہمارے خود انفارمیشن منسٹر ہیں، تو مناسب نہیں لگا کہ اس ماحول کے اندر جو ان کے ساتھ سلوک رکھا گیا تھا وہ ٹی وی کے اوپر دکھایا جاتا. لیکن کیا اسٹیٹ کا یہ کام تھا کہ اس کو نظر انداز کرتی؟ ایک فیڈرل منسٹر کو اگر کوئی بندہ
اس کی زندگی کے یا اس کی عزت کے در پہ ہو سکتا ہے، اور جو سلوک ان کے ساتھ کراچی ایئرپورٹ کے اوپر رکھا گیا وہ کسی بھی شخص کے ساتھ رکھا جا سکتا ہے. وہ وفاقی وزیر تھے، اسٹیٹ نے ایکٹ نہیں کیا، نظر انداز کیا، نگلیکٹ کیا. اس کے بعد دوسرا واقعہ پیش آ گیا، جنید جمشید کو اسلام آباد ایئرپورٹ کے اوپر پکڑ کر مارا گیا. کیوں؟ اسٹیٹ کدھر ہے؟ یہ کس کی زندگی محفوظ ہے؟ اسٹیٹ کس کو یقین دہانی کھلائے گی؟ خود فیڈرل منسٹر اگر خوف کا مارا چھپ کے بیٹھ گیا وہاں پہ اور اس کو اسٹیٹ پروٹیکشن نہیں دے سکی، اس کے جو لوگ تھے ان کے خلاف ایکٹ نہیں کر سکی، جو آپ کا ایک نیشنل جو سمبلز ہیں، بڑے نون لوگ ہیں، ان کو پروٹیکشن دینے کے لیے آپ کی جنید جمشید کے معاملے میں کمزوری سامنے آ گئی، تو آپ کس کو پروٹیکشن دیں گے؟ یہ سڑکوں کے اوپر لوگوں کو پکڑیں گے اور ماریں گے؟ یہ تو حال نہیں ہو سکتا پاکستان کا. پھر پاکستان کے اوپر، اس کی وائبلٹی کے اوپر جو ویسٹ سوالات اٹھاتا ہے، ایسے ہی واقعات کو دیکھ کر دوبارہ سوالات اٹھائے گا اگر اسٹیٹ ایکٹ نہیں کرے گی. تو اسٹیٹ کو اپنی ریٹ اسٹیبلش کرنی ہے، وفاق کو اپنی ریٹ اسٹیبلش کرنی ہے. اسلام آباد اسٹوڈیوز میں آج ساتھ شریک گفتگو ہوں گے جنرل اعجاز اعوان، معروف دفاعی تجزیہ نگار ہیں، سوات آپریشن بھی انہوں نے لیڈ کیا. ویری وارم ویلکم جی. محمد زبیر صاحب ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز سے، دونوں کو ویری وارم ویلکم. اس کے علاوہ گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. آپ سے آغاز کرتا ہوں جی. پہلے لاہور والا واقعہ، اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ اتنا بڑا واقعہ ہے کہ انہوں نے پورے پاکستان کے دل جو ہے نا دہلا دیے اس نے. گورنر صاحب. جی السلام علیکم ندیم بھائی. یقیناً یہ اندھناک واقعہ جو ہے ٹریجک انسیڈنٹ ہے، اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. اور اسٹیٹ کا رسپانس کیا ہونا چاہیے ڈاکٹر صاحب اس پہ؟ بالکل اسٹیٹ کا رسپانس دیکھیں، میں آپ کو پورے ملک کو علم ہے کہ سب سے زیادہ ورسٹ ہٹ جو ہے اس معاملے میں کراچی رہا ہے، اور ہم ان واقعات سے بہت زیادہ گزرے ہیں. 2004 سے یہ دہشت گردی کے واقعات کو فیس کیا جا رہا ہے یہاں پہ. تو اسٹیٹ کا رسپانس تو بالکل ضرب عضب کے مطابق جو ایک کنسنسس ڈیولپ ہوا ہے، اور بڑی مشکل سے ڈیولپ ہوا ہے. اس سے پہلے تو ایک کنفیوژن ہی تھا کہ کرنا کیا ہے. تو اب تو بڑی اسٹریٹ لائن ڈرا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ہارڈ فیس کے ساتھ جو ہے ان قوتوں کا قلع کما کرنا چاہیے. لیکن دوسری طرف ظاہر ہے کہ جو عوام ہے، قوم ہے، اس کو ایک یکجہتی جو ہے وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ایک جنگ تو ہماری افواج، رینجرز، پولیس، لا انفورسمنٹ ایجنسیز لڑ رہی ہیں، لیکن جو نفسیاتی جنگ ہے وہ قوم نے لڑنی ہے نا. اور مکمل سپورٹ اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو اس حوالے سے کرنی ہے. ڈاکٹر صاحب، آرمی پبلک اسکول اٹیک کے بعد شاید وہ جو بکھرے ہوئے لوگ تھے وہ اکٹھے ہو گئے تھے ایک ہی چھتری کی طرح. قوم پہلے کبھی بھی ایسے لوگوں کو سپورٹ کبھی بھی نہیں کرتی کہ جو پاکستان کے اندر آ کے مسجدوں میں بم پھوڑیں یا اسکول کے بچوں کو شہید کر دیں. قوم میں ان کی سپورٹ نہیں پائی جاتی. لیکن جو ہماری سوچیں علیحدہ تھی، شاید وہ آرمی پبلک اسکول نے یکجا کر دی تھی. لیکن کچھ ایریاز ایسے ہیں جہاں شاید ہم ایک لائن سے آگے، ایک حد سے آگے جانے سے گریز کر رہے تھے کہ نہیں، رک جائیں. شاید وہ لمحہ آ گیا ہے. یہ لاہور جو اٹیک ہوا اس کے بعد جہاں عورتوں اور بچوں کو اس بے دردی کے ساتھ اس نے نشانہ بنایا، 300 سے زائد لوگ زخمی ہیں. 72 ڈیتھس کے علاوہ یہ حال ہے. پورا اڑا کے رکھ دیا، پورا کا پورا پبلک پلیس جو تھی اڑا کے رکھ دیا اس نے. اب شاید وہ لمحہ آ گیا ہے کہ یہ جو ایکسٹریمسٹ ہمارے اندر آ کے چھپ کے شہروں میں، ٹاؤنز کے اندر بیٹھ گئے ہیں، ان کے خاتمے کے لیے وفاق، صوبائی حکومت، فوج، کوئی بھی جو اسٹیٹ کا ادارہ ہے وہ پیچھے نہیں رکے بلکہ ان کو ڈھونڈے اور ان کا خاتمہ کرے. بالکل. اس میں دیکھیں ندیم بھائی، اس میں ایک تو فیکٹر یہ ہے نا کہ اس چیز پہ کسی کو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے. یہ دہشت گرد ہیں، ان کو دہشت گرد کے حوالے سے ہی ٹریٹ کرنا چاہیے، اور جو ایک اسٹیٹ کی اور جو سب کی رسپانسبلٹی ہو پوری ہو. لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مختلف جگہوں کے مناسبت سے ظاہر ہے کہ جو ادارے ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہاں کس انداز سے جو ہے ان کے پیچھے جانا ہے. تو وہ بالکل صحیح بات ہے کہ یہ ایک کلیکٹیو وزڈم اس میں چاہیے، تمام اداروں کی، پولیٹیکل لیڈرشپ کی، سبھی کی، تاکہ ایک کنسالیڈیٹڈ ایفرٹ اور کنسرٹڈ ایفرٹ کے ساتھ جو ہے وہ ان کا قلع کما کیا جائے. کیونکہ یہ تو طے بات ہے کہ قلع کما اگر آپ نہیں کریں گے، اسٹیپ فارورڈ نہیں کریں گے، تو یہ کم بیک کرتے رہیں گے.
اور جو ان کا پرپز ہے کہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا، پاکستان کو نقصان پہنچانا، ڈی مورلائز کرنا، وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے چلے جائیں گے. تو انشاءاللہ ہمیں نہیں ہونے دینا ہے ان کو، اور ان کے ساتھ بالکل فور فرنٹ پہ جا کے، اپ فرنٹ لے کے ان کو جو ہے وہ ڈیل کرنا ہے. ڈاکٹر عشرت العباد صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے. گورنر سندھ جنرل اعجاز اعوان صاحب، پہلے آپ بتائیے گا ضروری ہے پنجاب میں آپریشن کرنا؟ ندیم بھائی تھینک یو ویری مچ. پنجاب ہو یا باقی تمام صوبے ہوں، یہ جو افریت ہے دہشت گردی کا یا دہشت گرد جنہیں ہم کہتے ہیں، یہ پاکستان کے چاروں پروونسز میں اور کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی یہ موجود ہیں. کوئی بھی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں ہم کہیں کہ ان کا وجود نہیں ہے. سو آپریشن دیکھیں، آپ کی ٹرائبل بیلٹ میں کے پی میں پہلے سے آپریشن ہو رہا تھا، بلوچستان میں بھی کسی حد تک آپ انسرجنسی کے خلاف آپ بالکل ہو رہا ہے. ادھر کراچی آپریشن آلریڈی آپ کا سندھ میں آپریشن ہو رہا ہے، موجودہ حکومت نے منظور کیا تھا، وہ چل رہا ہے. سدرن پنجاب ایک ایسا ایریا تھا جس کے اوپر کہا جاتا تھا کہ یہ بیلٹ ایسی ہے جہاں پر بریڈنگ گراؤنڈ ہے، نرسریز ہیں، یہاں سے یہ پنجابی طالبان یہاں سے جاتے ہیں اور سارا وہ ایک مسائل کریٹ ہوتے ہیں. کتنا ضروری ہے کہ ان علاقوں کو کلیئر کیا جائے؟ ان تمام علاقوں میں آپریشن بہت ضروری ہے، لیکن آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ آپ کی کیپیسٹی کتنی ہے اور آپ نے ایک وقت میں کس کس جگہ پر جانا ہے. کیپیسٹی ان علاقوں میں جانے کی کیپیسٹی موجود ہے، لیکن یقیناً آپ اپنے تمام لا انفورسمنٹ اداروں کو اوور اسٹریچ کریں گے، کیونکہ میں آرمی کو جانتا ہوں کہ آرمی کی تمام یونٹس اس وقت دو دفعہ کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن میں ایک سال پارٹیسپیٹ کر چکی ہیں. اب اگر آپ ان کو اس وقت بھی، اگر ہماری فوج جتنی آپریشن میں انوالو ہے اور جتنی کنٹونمنٹ کی سیکیورٹیز میں انوالو ہے، اور جس طرح ابھی آپ کو کل اسلام آباد میں آرمی ہی آفٹر آل بلانی پڑی، اس طرح جو انگیجمنٹ ہے، اگر آپ ان کو سپریڈ کرتے جائیں گے اور آرمی کو اوور اسٹریچ کریں گے تو ایک سٹیج آئے گی جب آپ دیکھیں گے کہ جو ہینڈز آر فل، اور ایک جو آپ کے پاس ٹرمپ کارڈ ہے یا جو ایس ادارہ ہے اس کو آپ نے ہر جگہ پہ انگیج کر دیا. اس لیے جب تک ایک مربوط قومی پالیسی نہیں بنتی جس میں 6 ادارے ہیں، لا انفورسمنٹ ایجنسی کے اور انٹیلیجنس کے، جب تک یہ مل کر آپریشن شروع نہیں کرتے، انٹیلیجنس میں ISI ہے، MI ہے، CID ہے، اسپیشل برانچ ہے، IB ہے، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے، ان 6 اداروں کا یہ فرنٹ لائن اس طرح کے وارفیئر کوآرڈینیٹڈ آپ کہتے ہیں میکنزم کوآرڈینیٹڈ ڈیولپ کیا ہونی چاہیے اور پھر آگے چلے. یہ جو فائر بریگیڈ ریسپانس ہے، یہ اس سے یہ آگ نہیں بجھائی جا سکتی. ہم ایک واقعہ ہوتا ہے تو اس دن سب کے دل دہل جاتے ہیں، اس دن پوری قوم اور پولیٹیکل لیڈرشپ اور سارے ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں، ہم نے ان کے خلاف کارروائی کرنی ہے. اور 15 دن بعد جذبہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، اور پھر 10-15 دن بعد جب وہ زخم ٹھنڈے پڑتے ہیں تو اور کاموں میں ہم لگ جاتے ہیں. میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. زبیر صاحب، ابھی انہوں نے ذکر کیا کہ کل آرمی کی اسلام آباد میں بھی ضرورت پڑ گئی. وفاق کو کب پتہ چلا کہ یہ لوگ اسلام آباد آ سکتے ہیں؟ ندیم، اس سے پہلے میرا خیال ہے یہ جس طرح جنرل صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں ریسورسز کی، کیونکہ ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو بالکل ایسے بات کرتے ہیں کہ کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، نہ فائنینشیل، نہ ریسورسز کی، نہ کچھ. اسی طرح سے ہم یہ بھی میرا خیال ہے غور نہیں کرتے کہ یہ کتنا سینسٹیو سبجیکٹ ہے، اور اس کو یہ دس از ناٹ جسٹ اے لا، رول آف لا کا ایشو ہے کہ کچھ لوگ نکلے ہوئے ہیں اور ان کی کچھ ڈیمانڈس ہیں، اور وہ یہ وفاق کو کب پتہ چلا تھا کہ لوگ اسلام آباد کی؟ میں اپنے طور پر آنسر کروں گا بیکاز آئی تھنک اٹس اے میکرو تھنگ، اور اس کو بالکل اندازہ تھا کہ وہ آ سکتے ہیں. دیکھیں، جب وفاق کو اندازہ تھا کہ آ سکتے ہیں، ایبسلیوٹلی، لیکن اس کو یہ کہنا کہ جی وہ تیار نہیں تھے، میرا خیال ہے دنیا میں کسی جگہ بھی اگر اس جنون کے ساتھ لوگ نکلیں گے جس میں وہ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں گے تو تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. اسٹیٹ کا رسپانس، ساری صورتحال سے اسٹیٹ رسپانس یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کو سب کو مارنا شروع کر دیں. آپ اویئر تھے؟ جی بالکل ظاہر سی بات ہے، یہ تو کامن سینس ہے نا کہ پنڈی میں اتنا لارج گیدرنگ ہوگی اور وہ موو کرنا شروع کر سکتی ہے. اگر آپ اویئر تھے، جو یقیناً آپ تھے، کیونکہ میری اپنی اطلاع یہ ہے کہ آپ لوگ اویئر تھے، تو یہاں ایک اسٹیٹ کی جو غیر ذمہ دارانہ رویہ نظر آتا ہے. آپ نے اسٹیٹ بلڈنگ کو ایکسپوز کر دیا. پہلی بات تو یہ ندیم مجھے سمجھ نہیں آ رہی، جب 4 مہینے تک پی ٹی آئی کا دھرنا تھا تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں تھا کہ ڈی چوک کا پارلیمنٹ کا کیا مقدس ہوتا ہے؟ آپ کو رات کو پھر آرمی کو کیوں؟ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے آپ کے بزرگوں نے ایک ایسی
یہ تاریخ وہ بزرگ آپ ہی کے تھے, آپ کے بھائی ہیں اس میں, آپ کو کیوں ضرورت پیش آئی؟ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اچھا ایک بات میں آپ کو کہوں ویسے زبیر صاحب, جو آپ مجھے بات نہیں کرنے دیتے, ایک آپ کی آپ سب کو الاؤ کرتے ہیں, آپ جواب دینا پسند نہیں کرتے نا, آپ کی ایک پرابلم یہ ہے کہ آپ جواب دینا پسند نہیں کرتے. آپ کی حکومت کی اولین کمزوری یہ ہے کہ جس دن پی ٹی آئی والے آپ کی پارلیمان یا پی ٹی وی اسٹیشن میں گئے تھے, ان لوگوں کو اگر آپ اس دن پکڑ کے سزا دے لیتے تو کل شاید دوسرا کوئی پارلیمان کے اوپر یا ان علاقوں کے اوپر یا آپ کی میٹرو اسٹیشن کو آگ لگانے کی کوشش نہ کرتا. تو وہ آپ نے کیوں کوشش نہیں کی؟ اچھا اب اس کی تاریخ میں جاتے ہیں, بٹ میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ جہاں کمزوریاں ہیں حکومت کی وہاں سینسیٹیو. دیکھیں آپ کو رات کو یاد آیا فوج بلا لیں, آپ کا پورا علاقہ ایکسپوز تھا, آپ اس کا مجھے جواب نہیں دے رہے. آپ کہتے ہیں آپ کو پتا تھا, آپ کو یہ بھی پتا تھا کہ علاقہ ولنریبل تھا. کس حد تک ایک ندیم, کس حد تک یو ایس میں اور یو کے میں بھی جب لوگ اس قسم کی چیز پر اتر آتے ہیں. یو کے کا کراؤڈ تھا. سوری آئی کانٹ آنسر یو, یو کانٹ ایون لیٹ می. آپ نے سوال پوچھے تو مجھے سینٹینس تو ختم کرنے دینا, آپ صرف سینٹینس ختم کر لوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انڈیا میں بھی کہیں بھی یو ایس یو کے جب لوگ, اور اتنے جنونی نہیں ہوتے بائی دا وے کہیں بھی, آپ پاکستان کے علاوہ پاکستان جتنی انٹالرنٹ سوسائٹی ہے, لیٹس ایگری آن دیٹ. یہ جو ہم تمام مسائل کی بات کر رہے ہیں, یو آر اویئر, پھر آپ کو اس کے مطابق تدابیر اختیار کرنی چاہیے. کیا کرتے ہیں, گولیاں برساتے. آپ نے رات کو فوج کو بلایا, مثال کے طور پر آپ نے میٹرو اسٹیشن جلانے کے بعد, آپ بتائیں کہ آپ کیا کرتے ہیں. جس فوج کو آپ نے رات کو بلایا اس کو پہلے بلاتے ہیں, پرائم منسٹر ایک اجلاس چیئر کرتے ہیں, سیکورٹی اسٹریٹجی بناتے ہیں کہ لوگوں کو روکنا کہاں پر ہے. آپ ڈی چوک میں آ کے ڈیفنس لائن تیار کر سکتے ہیں. آپ اپنی انالیسس کیے چلے جا رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ یہی کراؤڈ تھا, اور جب وفات ہوئی تھی, جب ہینگنگ کے بعد دفنانے کا وہ تھا دن, اس میرا خیال ہے اس سے زیادہ کراؤڈ تھا. تو اس دن ایک وہ وہی کراؤڈ تھا نا, انہی کے لوگ تھے اس دفعہ بھی. تو ایک آپ کے پاس ابھی 20-25 دن پہلے کی تاریخ تھی اور آپ نے ہینڈل کیا تھا اور اس وقت کچھ نہیں ہوا تھا. اب اگر لوگ جس طرح سے مشتعل ہو جاتے ہیں اور جس طرح سے توڑ پھوڑ پر آ جاتے ہیں, اور جتنی جنونی کیفیت ان دا نیم آف ریلیجن, بائی دا وے پلیز ریمبر, ان دا نیم آف ریلیجن, کیونکہ اگر آپ ان کو مارتے ہیں, وہ جو آپ پی ٹی آئی کی بات کر رہے تھے, آپ اپنی باتوں کو خود ہی کنٹراڈکٹ کر رہے ہیں. کیا؟ کیونکہ آپ اویئر تھے, اس کے باوجود آپ نے اقدامات نہیں کیے, اور آپ نے اس کے باوجود اقدامات نہیں کیے. اس سے بجائے کہ ہم کنڈیم کریں جو ایکشن لیا گیا, آپ حکومت کو, کہ حکومت کیا کرتی ہے آپ بتا دیں, کیا کرتی, کیا گولی مارنا حل ہوتا ہے؟ نہیں, اچھا جنرل صاحب سے پوچھیں, کیا جنرل صاحب تو ایکسپرٹ ہے نا, جنرل صاحب سے پوچھیں کیا کرتے ہیں. ہم تو آپ سے سیکھتے ہیں, لیکن میں زبیر صاحب یہ بات کہوں گا کہ بیریل کے بعد جب یہ پتا تھا, اور یہ ہر آدمی کو, عام آدمیوں کو بھی گلی میں پتا تھا کہ 40ویں کا ان کا پروگرام ہے اور 40واں بھی یہیں منایا جائے گا, اور اس میں پورے 4 ہفتے کا ایک لانگ پیریڈ تھا. میرے خیال میں اگر حکومت پرو ایکٹیو ہوتی تو ان کی جتنی لیڈرشپ ہے, جس نے اس دن وہاں پر سپیچ کی تھی اور ابھی بھی وہ ان کو لیڈ کر رہے ہیں, اور انہوں نے یہ سپیچز کی لیاقت باغ میں بھی کی, یہاں بھی کر رہے ہیں, دے آر آئیڈینٹیفائیبل. اگر پرو ایکٹیو پالیسی گورنمنٹ اپناتی اور اس دن بیریل کے بعد ان کو پرو ایکٹیو پالیسی کے تحت ان کو ڈائیلاگ میں انگیج کر لیتے اور ان سے پوچھتے کہ بتائیے آپ کیا کیا, یہ تو آپ کا, آپ کہہ رہے ہیں نا, میرے اطلاع کے مطابق اگر آپ کے ڈائیلاگ ناکام کا, اگر یہ جو ابھی ہوا تھا جو 40ویں کا تھا, اس سے پہلے بھی ڈائیلاگ کیا تھا, اس سے پہلے بھی ڈائیلاگ کب ٹوٹے, اس سے پہلے بھی ایگریڈ ٹرمز تھے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں اور کیا. کل والے ڈائیلاگ ناکام کب ہوئے؟ ناکام تو اس وقت پتہ چلا جب وہ اسلام آباد میں چڑھائی انہوں نے شروع کر. آپ کی ایک دن پہلے کی پولیس کی اسپیشل برانچ کی رپورٹ ہے, ابھی میں آپ کو فارورڈ کر دیتا ہوں, پڑھ لیجیے گا, میں اسکرین پہ بھی ڈال دیتا ہوں, جو کہہ رہی ہے کہ یہ لوگ ریڈ زون میں جا سکتے ہیں, احتیاطی تدابیر کریے, اپنے دفتر وغیرہ سنبھالیے, سیکورٹی بیف اپ کریے. صحیح. اور ڈاکٹر عارف الوی صاحب ہمیں جوائن کریں. ڈاکٹر عارف الوی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب آپ نے ڈی چوک میں لوگوں کو جانے کی عادت ڈال دی, اب جس کا دل آتا ہے وہ کہتا ہے ہم ڈی چوک میں جا کے بیٹھیں گے اور پارلیمان کو بھی پکڑ لیں گے. پارلیمنٹ پہ حملے کرنے کی بھی عادت ڈالتی ہے, پی ٹی وی میں جانے کی بھی عادت ڈالتی ہے. یہ زبیر صاحب کہہ رہے ہیں, سب ان کا کیا دھرا ہے. بس زبیر صاحب کو تو ایک وہ ملا ہوا ہے نا مینڈیٹ کہ جہاں عارف الوی یا پی ٹی آئی ہو تو ان کے پیچھے پڑ جاؤ. نہیں, مجھے نہیں پتا تھا آپ آ رہے, میں نے تو پہلے بھی کہا تھا. نہیں تو وہ تو آپ کا ریفلیکس ہے نا سر. ندیم ملک صاحب, میں یہ کہتا ہوں کہ سیاسی پروٹیسٹ مثال کے طور پر اس کی گنجائش دنیا میں ہر جگہ ہو سکتی ہے. سیاسی پروٹیسٹ کے اندر میں یہ ہے مذہبی پروٹیسٹ, اس کے اندر حکومت خود ڈیوائیڈڈ ہے. یعنی پیر حسنات صاحب جو ہیں, جو منسٹر آف ریلیجس افیئرز ہیں, ان کا فتویٰ ہے جناب اس سلسلے میں,
جو فیور کرتا ہے اس ساری موومنٹ کو جو یہ کرائی جا رہی ساری موومنٹ کو. اگر آپ ان کا فتویٰ پڑھ لیں تو آپ اور جماعت اسلامی کا بھی بتا دینا, جماعت اسلامی کا بھی فتویٰ بتا دینا. جماعت اسلامی آپ کے کولیشن پارٹنر بیٹھے, اب اکیوز کرنے سے پہلے اپنے اندر تو جھانک لیں. آپ افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ آپ کی حکومت گر جائے گی, تو آپ جماعت اسلامی کو تو سراج الحق کو آپ کہیں ابھی ٹی وی پر کنڈیم کریں. جواب دیجئے عارف علوی صاحب. آپ کریں نا, سراج الحق کو کنڈیم کریں نا. اور یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ مذہبی جلوس نہیں ہے, سیاسی جلوس ہے؟ بھائی یہ تو اچھا آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ سیاسی ہو سکتا ہے, پارلیمنٹ پر دھاوا بولا جا سکتا ہے, لیکن مذہبی نہیں دھاوا بولا جا سکتا. عارف علوی صاحب جماعت اسلامی کے اوپر جواب دیجئے. نہیں بھائی صاحب, میں جب جواب دوں گا جب میری بات آپ سن لیں. جی سنیں. نہیں, آپ جماعت اسلامی پر جواب دینا. نہیں میں نہیں دے رہا, میرے دوسری بات دے ہی نہیں سکتے, آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں کہنے کے لیے, آپ کے پاس کچھ نہیں ہے کہنے کے لیے. مگر ان کو شرم آنی چاہیے کہ یہ کم سے کم دائرے میں اتنا تو رہے کہ میری بات سن لیں. یار بات بھی نہیں سن رہے اور سوال کی بوچھاڑ کر رہے ہیں. یار میری بات سن رہے ہیں, آپ کی بات بھی سنی جا رہی ہے. میں نے آپ کی بات کو پھر انٹرپٹ نہیں کیا, مگر آپ خیال رکھیں اس بات کا, میں ٹیلی فون پر ہوں اور 2-3 منٹ ہوں آپ کے ساتھ, تو مجھے اتنا موقع دے دیے کہ اپنا میں موقف رکھ دوں. تو میں نے آپ سے یہ کہا کہ پیر حسنات منسٹر صاحب جو ہیں ان کا فتویٰ دیکھ لیں. یہ حکومت کے اندر کی بات ہے, میں تو حکومت سینٹرل گورنمنٹ میں نہیں ہوں نا, فیڈرل گورنمنٹ میں نہیں ہوں, یہ حکومت کے لوگ ہیں. پھر نواز شریف صاحب کے داماد کا بیان ہے, ٹھیک ہے, اس سے بھی آپ واقف ہوں گے. تو حکومت کے اندر کا کنفیوژن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر جماعت اسلامی فتوے نہیں دیتی, مگر جماعت اسلامی کا پولیٹیکل سٹینڈ ہوگا. جماعت اسلامی مفتیوں کی نہیں ہے, مفتی لوگ فتوے دیتے ہیں. پیر حسنات صاحب جو ہیں وہ مفتی ہیں, انہوں نے اس اعتبار سے فتویٰ دیا. لیٹس بی آنسٹ, میں تو کنڈیم کرنے کے لیے تیار ہوں ان کی سٹیٹمنٹ پیر حسنات کی. آپ کر دینا. آپ نہیں, ایک منٹ ڈاکٹر عارف علوی صاحب, ایک منٹ رکیے گا جی, ایک منٹ رکیے گا, 1 منٹ مجھے ٹائم دیجیے گا. آپ پیر حسنات صاحب کو اور کیپٹن صفدر کو کنڈیم کریے. میرے خیال ہے میں نے کیپٹن صفدر کی دنیا میں آپ کو سنوا دیتا ہوں, پیر حسنات سننا پسند کریں گے یا پھر یہ بھی بتا دیجیے. پیر حسنات کی جو سٹیٹمنٹ تھی بالکل ہماری حکومت کا موقف نہیں ہے اور بالکل غلط ہے. آپ بولیے کہ میں پیر حسنات کی اور کیپٹن صفدر کے بیانات کی مذمت کرتا ہوں. کیپٹن صفدر کی سنی نہیں, میں بھی آپ کو سنا دیں گے تو میں بالکل چلے میں سنواتا ہوں دوبارہ. لیکن میں صرف آپ ان سے تو سوال پوچھیں نا, آپ پی ٹی آئی کے ہمدرد کب سے بن گئے؟ جماعت اسلامی از اے کولیشن پارٹنر. آپ اپنے بھائی سے یہ سوال کیا کریں, میرے سے نہ پوچھا کریں. یہ کیا بات ہے بھائی, نون لیگ والوں کے پاس جب آرگومنٹ ختم ہو جاتا ہے نا, وہ دوسروں کے اوپر الزام لگاتے ہیں. آرام سے پی ٹی آئی کے بارے میں جب آتا ہے تو مجھے ریفر کر دیتے ہیں بھائی صاحب سے. ہم نیشنل پالیٹکس ڈسکس کر رہے ہیں. میں ڈاکٹر صاحب آپ سے بعد میں جواب لیتا ہوں. کیوں بعد میں جواب لیتے ہیں؟ ابھی لینا جماعت اسلامی کے بارے میں. نون لیگ والوں کے پاس, ابھی جماعت اسلامی کے بارے میں نون لیگ والوں کے پاس جب جواب نہیں ہوتا تو دوسرے کو ایکیوز کرتے ہیں. یہ ایک کمزوری ہے آپ کی, جب رن آؤٹ آف آرگومنٹ اور دوسرے کو ایکیوز کرتے ہیں. آپ پوچھیے. ڈسکس کر رہے ہیں پیر حسنات کا, تو میرے ذمہ سے سوال کیپٹن صفدر کا بھی آپ, اور عارف علوی کے جب میں نے سوال پوچھا تو آپ کہہ رہے ہیں اسد عمر سے پوچھیے. ڈاکٹر عارف علوی سے آپ نے پورا موقع دیا, 10 دفعہ پوچھا, وہ ہنس رہے ہیں, ان کے پاس جواب کوئی نہیں ہے. کم سے کم ان سے تو امبیرس کریں جس طرح سے آپ کو چھاڑ کرتے ہیں میرے اوپر سوالوں. یہ جب ان کے پاس آرگومنٹ نہیں ہوتا ہے تو یہ دوسرے کو الزام تراشی بتراتے ہیں, یہی کام ہے ان کا. جب اس کے سوال کا جواب جماعت اسلامی کو ریپرزینٹ نہیں کرتا ہوں, کولیشن پارٹنر ہے آپ کے کرتے ہیں. اچھا, لہٰذا میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے ان کا سٹینڈ جو ہے وہ غلط ہے. میں کہہ رہا ہوں آپ پہلی دفعہ کہہ دیتے, اتنی بحث کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ذمہ داری. اچھا وہ ان کا چھوڑ, جی کوئی ٹٹ فار ٹیٹ تھوڑی ہے یار, یہ ایک سیولائز ڈسکشن ہے. آپ ٹٹ فار ٹیٹ نہیں ہے عارف بھائی, لیکن جب آپ کوئی پوائنٹ ریز کرتے ہیں تو دوسرے کا بھی تو سوال آتا ہے نا. ٹٹ فار ٹیٹ نہیں ہے, میں بالکل نہیں ہے, اور میں کرتا بھی نہ. لیکن جب آپ نے فنگر پوائنٹنگ کی تو میں بھی تو آپ سے سوال پوچھوں گا نا, سمجھنے کے لیے. آپ مجھ سے میری پارٹی کا سوال پوچھیں گے نا. مجھے بریک لینے کی اجازت دیں. زبیر صاحب کی آپ کسی حد تک تسلی ہوگی تو میں کیپٹن صفدر کا بیان سنواتا ہوں, اگر یہ پسند کریں گے تو آن ایئر بھی سنوا دیں گے اس کو. ایک بریک لے لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. جنرل اجاز صاحب, پنجاب والے آپریشن سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا, وہیں واپس آ جاتے ہیں. کیا اسٹریٹجی اپنانی چاہیے؟ دیکھیے آپ پنجاب اسپیسیفک بات کر رہے ہیں کہ پنجاب میں کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے. اسٹریٹجی ایک ہی ہے جو پورے ملک میں ہونی چاہیے. اس میں 3 چیزیں ہیں جو کرنے والی ہیں. ایک ہے ملٹری ایکشن جو باقی پروونسز میں بھی ہو رہا ہے, سندھ میں ہو رہا ہے, فاٹا میں ہو رہا ہے, پاٹا میں پہلے ہو چکا ہے, کے پی کے میں ہو رہا ہے, اور ابھی آپ پنجاب میں شروع کر دیں.
ایک تو یہ طریقہ ہے ملٹری ایکشن. ایک سوال آپ سے پوچھوں, یہ بینڈ آؤٹ فٹس کچھ آپ نے وزارت داخلہ نے نوٹیفائی کی ہوئی ہیں, گورنمنٹ آف پاکستان کے نا بینڈ کالعدم تنظیمیں, جو کالعدم تنظیمیں ہیں ان کا وجود پورے ملک میں ہے نا, ایک صوبے میں تو نہیں, پورے ملک میں ہے. پورے ملک میں ہے. کیسے پھر فریلی آپریٹ کرتی ہیں؟ وہ کیپٹل کے اندر مظاہرہ بھی کر لیتی ہیں, وہ پنجاب میں بھی آپریٹ کر لیتی ہیں, ان کی گاڑیوں کو پولیس موبائل بھی پیچھے پروٹیکشن دے رہے ہوتے ہیں, یہ کیسے ہوتا ہے؟ دیکھیں اگر اس کو انگیج کرنا کس کا کام ہے؟ ان کالعدم تنظیموں کو فری ہینڈ نہ دینا کس کا کام؟ کس کا کام؟ حکومت وقت کا کام ہے. بتائیے. حکومت وقت کا کام ہے کہ ان کو اگر پروسکرائبڈ ہیں تو ان کو فری ہینڈ نہ دے. آپ نے اوپر ہاتھ تو نہیں رکھا ہوتا کہ سرکار ڈر رہی ہو؟ دیکھیں یہ تو ایک ایسا کامنٹ ہے کہ گڈ طالب نہیں, گڈ اینڈ بیڈ کی تمیز کب کی ختم ہو چکی ہے؟ کب سے ختم ہوئی ہے؟ ہمیشہ. اب یہ مجھے بتائیں کون سا ایک ہے جس کے خلاف ویسے میں پوچھ رہا ہوں کب سے ختم ہوئی؟ یہ حکومت کے نمائندے ہیں, ابھی بتا دیں کہ کون گڈ ہے اور کون بیڈ ہے. میری نظروں میں کوئی بھی گڈ اور بیڈ طالبان نہیں. ریسنٹ ایونٹ پچھلے 2 سال پہلے جب سے ہماری حکومت آئی ہے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ افغان بارڈر کے اوپر جتنے لوگ آپریٹ کرتے تھے وہ سارے اب بیڈ طالب ہیں. یہ تو جس طرح حقانی نیٹ ورک اس گڈ طالبان ایک زمانے میں, اور اسی طرح سے انٹرنلی اور بھی جو فورسز تھیں اور ہیں, اور میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ پاکستان کو ہر حوالے سے کلین آنا چاہیے. یہ وقت آ گیا ہے 30-35 سال کی ایک پالیسی جس میں ہم کچھ لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری فارن پالیسی کو سپورٹ کرنے کے لیے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں, اور جب وہ انٹرنل ان کی گنز موو ہوتی ہیں ہماری طرف تو ہمارے لیے دشواریاں پیدا کرتی ہیں. This is very unfair when a government representative is saying کہ گڈ اینڈ بیڈ کی تمیز تھی اور اب بھی ہے. نہیں, میں نے کہا 3 سال پہلے ختم ہوئی ہے ہماری حکومت میں آنے کے. دس از واٹ آئی سیڈ. جس طرح میں نے ایگزامپل حقانی نیٹ ورک کی دی ہے نا, حقانی نیٹ ورک گڈ طالبان کہلاتے تھے نا, کہ ہم جب پوسٹ امریکن ایگزٹ سینیریو میں ویسے اس کا عملی اظہار جو تھا ضرب عضب کی لانچ تھی, لیکن عملی اظہار اس کا ضرب عضب, میری بات سنیے, عملی اظہار وہ تھا جب آپ نے کہا ہم صفائی کریں گے. پلیز میری بات سنیے. میں آئی واز ان یونیفارم ایٹ دیٹ ٹائم جب یہ آپریشن نہیں کیا جا رہا تھا. اینڈ میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ ہر ادارے کی ایک لمیٹیشن ہوتی ہے. جنرل کیانی کے دور میں جب حقانیز کے خلاف یا نارتھ میں آپریشن نہیں کیا جا رہا تھا تو اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ گڈ اینڈ بیڈ طالبان کی تمیز تھی, یہ وجہ ہرگز نہیں تھی. اس وقت 7 میجر آپریشن ہو چکے تھے جن میں پاٹا کا ایریا تھا, مالاکنڈ ڈویژن کے 8 ضلع تھے, باجوڑ, دیر, محمد ایجنسی تھی اور ساؤتھ وزیرستان تھا. ان میں 7 میجر آپریشن لانچ ہو چکے تھے. اور اس وقت جب یہ ڈو مور کا منترا امریکہ والے پڑھ رہے تھے, جو وہ ہمیشہ پڑھتے رہیں گے, انہوں نے جب یہ نارتھ میں آپریشن کرنے کے لیے کہا تو اس وقت جی ایچ کیو میں جو کانفرنس ہوئی تھی, جنرل کیانی کا ویو پوائنٹ یہ تھا کہ آپ کے اس وقت 1,40,000 ٹروپس افغانستان میں بیٹھے ہیں, آپ بارڈر کو سیل کریں, اپنی طرف بات ان کو جانے دیں. یو ڈو یور بٹ ان افغانستان اینڈ وی ول انڈر ٹیک دس آپریشن. کیونکہ جب ہم یہ آپریشن کریں گے تو یہ سارے بھاگ کے افغانستان میں داخل ہو جائیں گے. پھر اس وقت ابھی ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے. That's what I'm saying. تو جنرل کیانی اسٹینڈ vindicated. Then the policy stands. زبیر صاحب جو لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں بارڈر کے, ان کا کیا کریں گے؟ میں اسپیسیفک میں تو نہیں لارجلی یہ گروپ جو اٹیک کر رہا ہے, بڑے اٹیکس جتنے ہیں سارے وہ ادھر جا رہے ہیں. دیکھیں میں جو بات کر رہا تھا نا, پاکستان ہیز ٹو کم ایبسولوٹلی کلین. یہ نہیں ہو سکتا کہ افغانستان میں گڑبڑ ہو اور ہم یہاں بیٹھ کے تالیاں بجا رہے ہوں. جس طرح میں یہ نہیں کسی کو بھی بلیم کر رہا, بٹ آپ بھی ایگری کریں گے کہ جب طالبان امریکنز کو مارتے تھے تو ہم یہاں بڑی تالیاں بجاتے تھے, خوشی کا اظہار کرتے تھے کہ امریکنز کو مار پڑ لیا افغانستان. لیکن ان کے بھائی طالبان جب ہمیں مارتے تھے تو ہم کہتے تھے یہ بڑے برے لوگ ہیں. حالانکہ ان کے حساب سے طالبان پاکستان اور طالبان افغانستان کے حساب سے یہ جنگ ایک ہی تھی, وہ ایک ہی تھی. سو ان کے حساب سے دشمن امریکہ تھا اور امریکہ کو سپورٹ پاکستان کر رہا تھا. اس وجہ سے انہوں نے جنگ ہمارے خلاف لانچ کر دی. تو میرا خیال ہے میں اس میں نہیں جانا چاہ رہا کہ وہ تو بڑا اچھا جنرل صاحب نے ایکسپلین کیا. لمیٹیشنز بڑی امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے. ہم کئی دفعہ کویسچن کرتے ہیں 2010 میں کیوں نہیں کیا تھا, 11 میں کیوں نہیں کیا تھا, لیکن ظاہر سی بات ہے فوج کے پاس, ہر حکومت کے پاس ایک لمیٹیشنز بھی ہوں گی کہ کس وقت کیا لانچ کرنا ہے. بٹ ایز اے اسٹیٹ تو ہم نے سن 90 کی دہائی میں, سن 80 کی دہائی میں بہت غلطیاں کی ہیں. اس کے بعد 9/11 کے بعد بہت غلطیاں کی ہیں. اس سے باہر نکلنا, اور جس نے ایکسٹریمزم کو اتنی پروان چڑھایا ہے اس سے باہر نکلنا. دیکھیں نا, اسامہ بن لادن 8 سال سے وہاں بیٹھے تھے ایبٹ آباد میں. اب پوری دنیا کی نظر میں یہ ایک اتنا شیمفل ایکٹ ہے کہ جس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہو ہی نہیں سکتی. اس کے لیے کسی کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا آپ نے؟ وہ تو اس کی رپورٹ بن رہی تھی, کون سا کمیشن بیٹھا تھا,
وہ رپورٹ ظاہر ہے ہمیں پتا تھا، وہ تو کبھی رپورٹ باہر بھی نہیں آئی تھی. کس نے رکوا لی؟ مجھے نہیں پتا کس نے رکوائی تھی، وہ تو پچھلی حکومت کے دوران. اسامہ کو وہاں کس نے رکھا تھا؟ یہ جنرل صاحب would have a better answer. No, how can I have the answer? دیکھیں نہیں مطلب بیٹر آنسر انڈرسٹینڈنگ کی ایشوز پر زیادہ اچھی ہے. دیکھو یہ بڑا پورس ملک ہے، اس ملک میں کس وقت کون کہاں بیٹھا ہے اٹ از ناٹ پاسبل ٹو نو. آپ کو اسلام آباد کی نیبرہڈ کا نہیں پتا کہ اس گھر میں کون رہتا ہے. دیکھیں یہ ممکن ہے اگر امریکہ پھر تو ہم بہت ہی ولنریبل ہیں. سر میری بات سنیں نا پلیز، ہماری ولنریبلٹی اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ ISI یا MI ان کو ہر گھر میں بیٹھے ہوئے آدمی کا پتہ ہے، یا ان کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ پورے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے. میں بریک لے لوں جی. پرائم منسٹر کی اسپیچ بھی آنی ہے 8 بجے، لیکن ہم یہ پروگرام جاری رکھیں گے. زبیر صاحب ہمارے ساتھ 8 بجے کے بعد نہیں ہوں گے. زبیر صاحب آپ کا بہت شکریہ. جنرل اجاز صاحب ہمارے ساتھ اسٹے کریں گے. ایک بریک لے لیں جی. پرائم منسٹر کی اسپیچ بھی 8 بجے آئے گی اور ہم ساتھ ساتھ یہ اپنا انالیسس جو ہے وہ بھی جاری رکھیں گے. ایک بریک لے لیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. اور 2 بڑے پاکستان کے اندر اس وقت ایشوز ہمارے سامنے ہیں. لاہور کا دھماکہ جس میں 72 ڈیتھس اور 300 سے زائد لوگ زخمی ہوئے، اور اس وقت اسلام آباد ڈی چوک جہاں پر مشتعل مظاہرین جو ہیں گزشتہ روز سے انہوں نے ایک ایسی سچویشن کریٹ کی ہوئی ہے کہ کیپٹل کے اندر اس کی سیکیورٹی کے حوالے سے، پارلیمان کی سیکیورٹی، آپ کے فورن آفس کی سیکیورٹی، فورن مشنز کی، PTV کی سیکیورٹی، اس کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں کہ یہ کس کا کام تھا، کس نے نظر انداز کیا. کیا اسی طریقے سے وفاق اپنے دارالحکومت کو ایکسپوز کرے گا کہ جس کا دل آئے گا وہ اٹھے گا اور اس طرح مظاہرہ کرے گا کہ آپ کی پارلیمان یا آپ کا پرائم منسٹر ہاؤس ڈس فنکشنل ہو کے رہ جائے، اور میٹرو کو آگ لگ رہی ہو یا آپ کے کمرشل ایریاز کو آگ لگ رہی ہو. اور دوسرا، ضرب عضب کی کامیابی کا ہم نے بہت دفعہ تذکرہ کیا، لیکن وہ گروپ جو بڑے بڑے ٹیررسٹ اٹیکس اس کے بعد بھی کر رہا ہے، وہ اسلام آباد کچہری ہو یا واگا بارڈر ہو یا آپ کا APS کا اٹیک ہو، آرمی پبلک اسکول کا یا 4 سدہ اٹیک ہو، اسی گروپ کے ساتھ جڑ جاتا ہے لاہور والا واقعہ بھی. تو اس کو خاتمہ کیسے یقینی بنانا ہے؟ آرمی کہتی ہے کہ ہم نے 5 پنجاب کے شہروں میں گزشتہ رات سے آرمی نے اور رینجرز نے آپریشن شروع کر دیا ہے. آرمی چیف اس کی نگرانی کر رہے ہیں. وزیر اعظم نے اپنا ہنگامی طور پر دورہ بھی ملتوی کیا ہے. ابھی شام سے خبر یہ ہے کہ وہ خطاب بھی کریں گے. توقع تھی 8 بجے ہوا نہیں. ابھی معلوم نہیں کہ ان کا ارادے کیا ہیں. اس کے اوپر بھی پروگرام میں ہم بات کریں گے. اور ہمارے ساتھ جنرل اجاز اوان دوبارہ آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام میں ویلکم کروں گا. اور اس کے علاوہ رانا ثناءاللہ صاحب لاہور اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کریں گے. رانا ثناءاللہ صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. اور شاہ محمود قریشی صاحب ہمیں ملتان سے جوائن کریں گے. رانا صاحب آپ فرمائیے گا کہ یہ جو آپریشن پنجاب میں سٹارٹ ہوا، اس کا جسٹ ایک ہی پرپز ہے کہ لاہور والے دھماکے کے متعلق جو لوگ ہیں ان کا خاتمہ کر کے بس فارغ بائنڈ اپ کر دیں گے، یا اس کو آپ کنٹینیو کریں گے جب تک یہ جو دہشت گرد چھپے ہوئے شہروں کے اندر ان کا خاتمہ یقینی نہیں بنا لیتے آپ؟ نہیں دیکھیں، یہ اس کا بالکل اس کا مقصد جو ہے وہ تو یہی جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ ان دہشت گردوں کا جو ہے ان کا خاتمہ نہ صرف ہونا چاہیے بلکہ اس کو یقینی بنایا جانا چاہیے، اور اس وقت تک یہ آپریشن جو ہے یہ جاری رہیں گے انشاءاللہ تعالی. باقی یہ ہے کہ یہ آپریشن کوئی رات شروع نہیں ہوئے، بلکہ یہ آپریشن تو جب سے ضرب عضب اور نیشنل ایکشن پلان کے تحت جو ہے وہ ہو رہے ہیں. یہ بالکل ہر ماہ جو ہے وہ ہماری جو پروونشل اپیکس کمیٹی ہے اس کا اجلاس ہوتا ہے، جس میں چیف منسٹر اور کور کمانڈر جو ہیں لاہور کے وہ ہوتے ہیں، جو ٹارگٹ سیٹ ہوتے ہیں، جو پچھلے ماہ کی کارروائی. صاحب میں نے آپ سے جب لاسٹ ٹائم انٹرویو کیا تھا تو آپ سے ایک سوال کے اوپر میں نے کافی اصرار کیا کہ وہ رینجرز لیڈ آپریشن کا ذکر ہو رہا تھا کچے کے علاقے میں، وہ مؤخر کر دیا. آپ نے کہا کہ وہ دیکھیں گے جب ضرورت ہوگی تو کسی فورس کو استعمال کرنا ہوا تو کریں گے، ابھی ضرورت نہیں ہے. کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہے. بڑی ڈیٹیل سے ہم نے پورا اس پہ کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے پنجاب جو کام کر رہا تھا وہ اس کے اوپر بات کی. گزشتہ رات جو ISPR نے بیانات جاری کیے انہوں نے کہا کہ لاہور، فیصل آباد، ملتان، اور بعد میں ایک اپڈیٹ ہمارے رپورٹر کا یہ ہے کہ مظفر گڑھ اور میاں والی وہاں پر بھی رات آرمی چیف نے آتھورائز کیا ہے آرمی اور رینجرز کو کہ ٹو کیری آؤٹ آپریشن، اور وہاں پر مشکوک جو لوگ ہیں ٹیررزم میں انوالو ان کو پکڑا گیا ہے. اب میرا سوال آپ سے، اور میں چاہوں گا اس کا آپ تفصیل سے جواب بھی دیں کہ پنجاب حکومت اس کو کس حد تک لے جانا چاہتی ہے کہ یہ پناہ گاہیں جو ہیں شہروں کے اندر اس کا خاتمہ آپ یقینی بنائیں گے؟ آپ اس کو کچے کے علاقے میں بھی لے کر جائیں گے؟ کیا کیا کریں گے آپ؟
دیکھیں میں یہ عرض کروں کہ بعض جو صاحبان ہیں وہ ان چیزوں سے کوئی اور چیز نکالنا چاہتے ہیں جو کہ میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ وہ نکلے گی نہیں. اب دیکھیں یہ مظفر جو ہے وہ گڑھ کی بات کی جا رہی ہے. مظفر گڑھ جو رات آپریشن ہوا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ اس کی ایتھورائزیشن جو ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف کی طرف سے یا پنجاب یا وفاقی حکومت کی طرف سے جو ہے وہ آلریڈی ہے. اس کی کیا ایتھورائزیشن کی ضرورت تھی کہ اس کو جو ہے وہ فوری کو رات کو حاصل کرنا تھا؟ وہاں پہ 3 لوگوں کو جو ہے وہ رات گرفتار کیا گیا ہے. ایک کا نام امیر معاویہ ہے، یہ 4 شیڈول میں پہلے سے جو ہے وہ داخل ہے. ایک اس کا بھائی ہے، اس کا نام بابر ہے، اور ایک امیر گادی نامی آدمی ہے، وہ بھی پہلے سے جو ہے وہ انڈر آبزرویشن ہے، 4 شیڈول میں ہے. فیصل آباد اور لاہور میں کون گرفتار ہوئے ہیں؟ جی فیصل آباد میں سوسا روڈ کے اوپر جو ہے وہ ایک آپریشن ہوا ہے. اس آپریشن میں رینجرز اور سی ٹی ڈی جو ہے ان دونوں نے حصہ لیا ہے، اور وہاں سے کچھ لوگوں کو جو ہے وہ سوسا روڈ سے جو ہے وہ گرفتار کیا گیا. اور یہ سارے جو ہیں یہ آئی بی اوز ہیں، یعنی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں، اور یہ جو ہے یہ ہوتے آ رہے ہیں اور تسلسل کے ساتھ ہو رہے ہیں. کسی جگہ پہ بھی جو ہے اگر کوئی انفارمیشن ہوئی ہے تو اس کو بلڈ ہولڈ نہیں کیا کسی بھی ایجنسی نے. ہاں یہ ضرور ہے کہ کل کے واقعے کے بعد جو رات آپریشنز ہوئے ہیں ان میں زیادہ سٹرینتھ، ان میں زیادہ جو ہے وہ فوکس تھا، اور اس کو مزید اس فوکس کو بڑھایا جائے گا، کیونکہ وزیر اعظم نے آج اپنی جو میٹنگ لی ہے اس میں خاص طور پہ انہوں نے ڈائریکشن دی ہے کہ ان آپریشنز کی تعداد کو بھی بڑھایا جائے اور ان کو منظم کیا جائے. اور انٹیلیجنس شیئرنگ کے متعلق جو ہے انہوں نے بہت زور دیا، اور انہوں نے کہا کہ اس کی کیپیسٹی کو جو ہے فردر اس کو جو ہے وہ انہانس کرنے کی ضرورت ہے. وہاں پہ جو ڈسکشن ہوئی، جو ساری میں آن ایئر تو نہیں کر سکتا، لیکن اس کی بنیاد کے اوپر وزیر اعظم صاحب کا یہ کنسرن تھا کہ انٹیلیجنس شیئرنگ جو ہے بٹوین دی ایجنسیز اور ایجنسی جو کیپیسٹی ہے اس کو جو ہے وہ خاص طور پہ جو ہے وہ بڑھایا جانا چاہیے. اسی طرح سے میاں والی کی جو بات، اچھا میں رانا صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. جنرل اجاز میرے ساتھ ہیں، ہم ابھی بریک میں بات کر رہے تھے، میں چاہتا ہوں یہ بات آن ایئر بھی دہرائیں. یہ ابھی جو آپ نے بات کی اسی لائن پہ اوپر یہ بھی بات کر رہے تھے. آپ نے ابھی بریک میں ذکر کر رہے تھے کہ یہ کوآرڈینیٹڈ ایک میکنزم بنانا پڑے گا جس میں آپ کی آرمی، آئی ایس آئی، آئی بی، اسپیشل برانچ، پولیس یہ کوآرڈینیٹڈ ایک میکنزم کے تحت کام کریں. اس کی وضاحت فرمائیے گا کہ وہ کیا طریقہ کار ہوگا. ندیم صاحب میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس دہشت گردی سے جنگ کرنے کے لیے ایک نیشنل لیول پہ مربوط پالیسی بنے گی جس میں تمام اداروں نے اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہے. جہاں تک آرمی کا تعلق ہے یا پولیس کا تعلق ہے یہ اور انٹیلیجنس کا ہے، انٹیلیجنس کی 6 ادارے ہیں جیسے ہم پہلے بات کر چکے ہیں. ان 6 کے 6 اداروں نے انٹیلیجنس شیئرنگ کرنی ہے، کیونکہ کوئی ہیومن انٹیلیجنس میں بہت آگے ہے اور کوئی ٹیکنیکل انٹیلیجنس میں کسی کے وسائل بہت زیادہ ہیں اور کسی کی انگریس مختلف جماعتوں میں بہت زیادہ ہے. تو جب تک یہ سارے مل کر ایک دوسرے کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے تو ہمیں ریکوائرڈ ریزلٹس نہیں ملیں گے. تو اس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. سینٹرل پوائنٹ کہاں ہوگا جہاں یہ سارا کچھ پروسیس ہوگا، ایگزیکیوٹ کیا جائے گا؟ سینٹرل پوائنٹ کیا ہوگا؟ منسٹری آف انٹیریئر کے اندر کسی ایک ایجنسی کو رول دے دیا جائے کہ یہ سینٹرل ایجنسی ہے اور تمام ادارے اس میں یا تو انفارمیشن شیئر کریں یا ڈسٹرکٹ وائز ان کی ریسپانسبلٹیز بانٹ دیں کہ اس ڈسٹرکٹ میں ان اداروں نے اپنی اپنی کنٹریبیوشن کرنی ہے اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو اسسٹ کرنا ہے جس کی جہاں پہ اسٹرینتھ زیادہ ہے. پنجاب میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ اور میرے خیال میں خود شاید رانا ثناء اللہ صاحب بھی ہو سکتا ہے اس پروسیس کو لیڈ کر رہے ہوں، میں ابھی ان کی طرف بھی جاؤں گا. لیکن ایک صوبے کے اندر جب آپریشن ہوں گے تو وہاں تو آپ کو کوآرڈینیشن صوبے کے ساتھ کرنی پڑے گی. صوبے کے ساتھ کرنی پڑے گی نا. دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ کہ آپ اس کو لیڈ دیں کہ کچھ ایریاز ایسے ہیں جن میں آئی بی کی انگریس بہت زیادہ ہے، ان کے وسائل بہت زیادہ ہیں، ان کی ریچ بہت زیادہ ہے، ان کے پاس انفارمیشن بہت زیادہ ہے آئی ایس آئی کے مقابلے میں. جہاں تک ٹیکنیکل انٹیلیجنس کا تعلق ہے اس میں آئی ایس آئی بہت سپیریئر ہے اور ان کی ریچ پورے ملک میں. اسپیشل برانچ کا بڑا امپورٹنٹ رول آئے گا گلی محلے کی سطح پر جب آپ جائیں گے. پولیس کی اسپیشل برانچ جو ہے ان کا ایک بہت بڑا رول ہے اور ان کی ہر گلی اور محلے میں ان کے آگے ہیومن انٹیلیجنس کا نیٹ ورک اتنا واضح ہے کہ اگر یہ مل کر کام کریں تو ایک ایک گاؤں سے یہ آپ کو پوری لسٹیں مہیا کر سکتے ہیں ذہن کو رکھنے والے کتنے لوگ کہاں پر موجود ہیں. اگر مل کر کام کریں، یہ اگر والی چیز کو آپ وضاحت فرمائیے گا کیونکہ پنجاب میں یہ بہت بڑا ٹاسک ہے جو شاید آپ ہی کو لیڈ کرنا وہاں پڑے، کوآرڈینیشن کا رول آپ کو ادا کرنا پڑے. تو یہ کیسے آگے بڑھے گا؟ کچھ طریقہ کار کی وضاحت فرمائیے گا. دیکھیں اس میں ندیم ملک صاحب، جنرل صاحب نے جو بات کی ہے بالکل بہت پریکٹیکل اور بڑی ہی مناسب انداز میں الفاظ میں انہوں نے اس بات پوری کو سمویا ہے.
دیکھیں اس میں یہ ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسی جتنی بھی ہیں وہ ساری اپنے اپنے جو ہے وہ کسی کو ہیومن سائڈ پہ کسی کو ٹیکنیکل سائڈ پہ جو ہے وہ ایکسپیرینس حاصل ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایس آئی نے جتنا بہتر اور جتنا مؤثر کام کیا ہے اس ٹیررزم کے حوالے سے، تو ان ایجنسیز میں تھوڑا سا ایج آئی ایس آئی کو ہے، اور وہ ایج جو ہے وہ ہمیشہ برقرار رہے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ انٹیلیجنس ورکنگ میں ٹھیک ہے، باقی انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ بھی اپنا اپنا کام بالکل بڑے اچھے طریقے سے کر رہی ہیں، لیکن ایک لیڈنگ رول جو ہے وہ آئی ایس آئی جو اس وقت بھی ادا کر رہی ہے، اور وہ لیڈنگ رول اس کا جو ہے اس کی اپنی ایکسپرٹیز کی وجہ سے جو وہ ہے اس کے پاس رہے گا. دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک صوبے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ جو دہشت گردی ہے اگر ایک صوبے کا مسئلہ ہو تو یقیناً ٹھیک ہے، صوبے کا چیف منسٹر یا اپنا پولیس سائڈ سے عسکری سائڈ سے جو ہے ایک کمیٹی 3-4 آدمی کی جو ہے اس کو ہیڈ کر سکتی ہے، لیکن یہ مسئلہ ہے پورے ملک کا. اس لیے یہ تو انٹیریئر جو وفاقی جو منسٹری ہے وہاں پہ ہی جو آلریڈی ارینجمنٹ چل رہا ہے، جو نیشنل اپیکس کمیٹی ہے جس میں وزیر اعظم صاحب اور چیف آف آرمی سٹاف جو ہیں وہ وہاں پہ بڑی ڈیٹیل سے جو ہے وہ ان چیزوں کا جو ہر مہینے میں ایک آدھ اجلاس ضرور ہوتا ہے، بلکہ بعض اوقات 2 بھی ہو جاتے ہیں. تو آپ یقین کریں کہ وہاں پہ دہشت گردی کے خلاف جتنا ریزالو، جتنا کنسنسس، جتنی کمٹمنٹ اور جتنی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے. باہر آ کے بعض جو باتیں جو اس انداز سے ہو رہی ہوتی ہیں تو بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ یہ پتہ نہیں کہاں سے ان باتوں کو جو ہے وہ پیدا کیا جا رہا ہے اور اس سے کیا مقصد حاصل کرنے کی کوشش ہے. آپ یقین کریں اچھا رانا صاحب، جو گزشتہ روز کے بیانات تھے آئی ایس پی آر نے جاری کیے تھے، جنرل عاصم باجوہ نے وہ بیان جاری کیے تھے، آرمی چیف نے میٹنگ چیئر کی آئی ایس آئی اور ایم آئی کے سربراہ کی، اور اس کے لاسٹ ٹویٹ ان کا یہ تھا کہ انہوں نے اپنے ملٹری کمانڈرز کو، انٹیلیجنس ہیڈز کو انہوں نے کہا ہے کہ فوری طور پہ آپریشن جو ہے سٹارٹ کیے جائیں جو انیشل انفارمیشن دستیاب ہے اس کی بیسس کے اوپر. تو یہ رائٹ ڈائریکشن میں قدم تھا؟ جس طرح سے نہیں، دیکھیں میں یہ ابھی یعنی جو ہمارا ساہیوال ڈویژن ہے وہاں پہ جو کور ہے تو انہوں نے جو ہے وہ لوکل ایڈمنسٹریشن کے ساتھ میٹنگ کی ہے، اور میٹنگ کرنے کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو پکٹنگ ہے، آپ کے علم میں ہے کہ پکٹنگ جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ پولیس ہی لگاتی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، جو پکٹنگ ہے اس میں ہم آپ کو جو ہے وہ مدد دیں گے، اور آپ کی یعنی بیک فورس کے طور پہ جو ہے وہاں پہ ایسے ناکے جہاں پہ زیادہ جو ہے وہ کوئی خطرے کی بات ہو سکتی ہے یا جو زیادہ اہم ہے تو وہاں پہ رینجز جو ہے وہ موجود ہوں گی. تو اس میں کیا حرج ہے اگر وہاں رینجز آپ کے بیک اینڈ پہ رینجز ہوگی ساہیوال کے یا ان علاقوں میں جہاں زیادہ خطرہ ہے، یعنی جو اہم علاقے بات کر رہے ہیں. اور اب یہاں پہ بھی وہاں جوائنٹ پکٹنگ ہوگی، ہمارے ایئرپورٹ جوائنٹ پکٹنگ ہوگی، یعنی جوائنٹ پکٹنگ ہوگی. اچھا اب آپ دیکھیں یہاں پہ جو ہمارے ایئرپورٹس ہیں، جو دوسری جو ہماری امپورٹنٹ بلڈنگز ہیں، تو وہاں پہ بھی فرسٹ ایئر میں جو ہے وہ پولیس ہے، سیکنڈ میں رینجرز ہے، تھرڈ میں جو ہے وہ فوج ہے. یعنی ہر جگہ پہ یہ تینوں لا انفورسنگ ایجنسی جو ہے، سیکورٹی ایجنسی، یہ ہر جگہ پہ موجود ہیں، یہ آلریڈی موجود ہیں، اور جب سے ضرب عضب شروع ہوا ہے اس وقت سے جو ہے وہ موجود ہیں. تو اس لیے اب کل کا جو واقعہ ہوا ہے جس طرح سے معصوم پرائم بچوں کو منسٹر کی سپیچ ایکسپیکٹڈ ہے شاید 8:30 کے قریب آ جائے، تو اس سے پہلے ہم کچھ ریمارکس لے لیں، پھر تقریر کے بعد اور اس پہ بات کریں گے. یہ ضرب عضب لانچ ہونے کے بعد یہ جو گروپس اس طرح کے بڑے سیولین ٹارگٹ سیٹ کر رہے ہیں، بچے ہمارے مطلب مستقبل ہے، عورتیں بچے مار رہے ہیں. کل والے واقعے میں لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. آرمی پبلک اسکول والی کیفیت دوبارہ طاری ہوئی ہے اس قوم، اس کو کیسے روکیں؟ دیکھیں اس کو روکنے کا طریقہ تو یہی ہے نا، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اگر تمام ادارے، ایک ہے لیڈ رول آرمی نے لیا ہوا ہے جو آپریشن کر رہی ہے، لیکن اس لیڈ کو جو بیک اپ چاہیے اس کو اگر آپ دیکھیں تو پہلی بات یہ ہے کہ مدرسوں کے بارے میں ایک مربوط نظام حکومت وقت کو بنانا ہے اور انہیں بنانا پڑے گا. اور ایک ایمرجنسی لا کے تحت میری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ اس کو ڈے اسکالرز تک ریسٹرکٹ کریں، اور وہ بچے جو غریب پیرنٹس کے بچے ہیں جو 24 گھنٹے کے لیے ان کے حوالے ہو جاتے ہیں اور سالہ سال کے لیے ان کے حوالے ہو جاتے ہیں، ان کی ذہن سازی ہو جاتی ہے. اگر لوکل مدرسے، ہر فقہ کا مدرسہ جاری رہنا چاہیے، اپنی ہوم ٹاؤن میں پڑھیں، اپنے ہوم ٹاؤن میں پڑھیں، اور ہوم ٹاؤن کو پڑھنے کے بعد بچہ اپنے پیرنٹس کے پاس چلا جائے، محلے میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلے اور رات اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہے. تو ایک تو یہ طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ حکومت نے قانون سازی کرنی ہے
کہ 2 سال کے بچے 4 سے 5 سال کے بچوں کو اگر آپ ریلیجس اسکالر بنانے کے لیے ایک مدرسے میں ڈال دیتے ہیں، پہلے اسے دنیاوی تعلیم تو دیں، اس کو سمجھنے تو اسٹیٹ دیں. کی جنرل صاحب رسپانسبلٹی ہے نا، اسٹیٹ بچوں کو اسکول پرووائڈ کرے. دیکھیں اسٹیٹ اسی کی طرف میں آ رہا ہوں کہ ایک ان کو آپ اسکول پرووائڈ کریں اور پھر ایک ٹیکنیکل ادارے ایسے آپ کھولیں جن میں لوگوں کے پاس آپشن ہو کہ وہ عالم بننا چاہتے ہیں یا وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن، یا سرکار کے ادارے میں اپنے بچے کو پڑھا کے کچھ بنانا چاہتے ہیں. تو یہ آپشن دینا حکومت کا کام ہے. پہلے تو یہ بڑی اچھی تجویز ہے کہ اسے ہوم ٹاؤن تک بچوں کو محدود کیا جائے، شام کو اپنے گھر جائیں. کیا ایسی کوئی تجویز آپ کے زیر غور ہے؟ بڑی اچھی تجویز ہے کہ وہ سارا دن 24 گھنٹے اس مدرسے میں نہ رہے بچہ. یہ بہت ہی مناسب بات ہے اور بڑی اچھی تجویز ہے. اس میں ہم نے جو ہے وہ مدارس کی، جس طرح سے جنرل صاحب نے بات کی ہے، ہم نے ان کی جیو ٹیکنگ کروائی ہے. اس وقت تقریباً کو 11 لاکھ کے قریب جو بچے ہیں جو ہیں وہ ان سکولز میں جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں. ان میں 7 لاکھ جو ہیں وہ ڈے اسکالر ہیں اور تقریباً کوئی 3.5 لاکھ کے قریب بچے ایسے ہیں جو وہاں پہ دن رات جو ہے وہ سٹے کرتے ہیں. ان میں سے 25,000 کے قریب جو ہیں وہ پنجاب میں دوسرے صوبوں سے ہیں اور تقریباً 1300 بچے جو ہیں وہ دوسرے باہر کے ملکوں سے ہیں. اب اس کو ہم جو ہے وہ ریگولیٹ کر رہے ہیں اور اس ریگولیشن میں یہ تجویز جو جنرل صاحب نے دی ہے بالکل اس کو بھی جو ہے وہ ہم پیش نظر رکھیں گے. اس میں دراصل معاملہ یہ ہے کہ جو ہمارے مدارس کے لوگ ہیں وہ اس وقت تو بھرپور تعاون کر رہے ہیں اور آج ہمیں اپنے ہر مدرسے کے متعلق پتہ ہے کہ وہاں پہ یہ جو 11 لاکھ سٹوڈنٹس ہیں یہ کون ہے، کہاں سے ہے، کیا اس کا ایڈریس ہے، کتنے ٹیچرز ہیں، ان کی کوالیفیکیشن کیا ہے، ان کی بیک گراؤنڈ کیا ہے. جن ٹیچرز کے اوپر گورنمنٹ کو اعتراض تھا کہ وہ فورس شیڈول ہے، ان کو کہا کہ ان کو آپ نکالیں یہاں سے، انہوں نے ان کو نکال دیا. تو اس وقت ویسے فضا جو ہے وہ کافی پازیٹیو ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اسے اسی طرح سے آگے بڑھایا جاتا رہا تو انشاءاللہ تعالیٰ مدارس جو ہیں وہاں سے دینی تعلیم کے علاوہ جو ہے وہ اور کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی. اچھا، شاہ محمود قریشی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں، ان سے بھی ایک رائے لے لیں. شاہ صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. یہ فرمائیے گا کہ 2 بڑی ڈیولپمنٹس ہیں، ایک پنجاب کا لاہور کا بم بلاسٹ جس نے پوری قوم کو بہت زیادہ دکھ دیا، پریشانی کی، اور دوسرا کیپٹل کا جہاں پر آپ کی پارلیمان جو ہے اس کے سامنے ایک قبضے والی کیفیت ہے گزشتہ روز سے. اس دونوں معاملات پہ آپ کی رائے کیا ہے؟ دیکھیے، جہاں تک لاہور کا تعلق ہے بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. یکے بعد دیگر ایسے واقعات ہوتے رہے ہیں جس میں معصوم لوگ جو ہیں وہ لقمہ اجل بنتے رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب پشاور کا سانحہ ہوا اس نے پوری قوم کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا اور اس کے بعد نواز شریف صاحب نے، وزیر اعظم صاحب نے ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی اور ہم اس وقت دھرنے کی کیفیت میں تھے اور ہمارے شدید اختلافات تھے مسلم لیگ نواز کے ساتھ. لیکن اس کے باوجود ہم نے اس مسئلے پر قومی اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے اس اے پی سی میں ہم شامل ہوئے، اسلام آباد کی اے پی سی میں شامل ہوئے اور نیشنل کنسنسس بنانے میں اپنا کردار ادا کیا، آئینی ترمیم میں اپنا حصہ ڈالا اور ایک نیشنل ایکشن پلان مرتب ہوا. اب اس نیشنل ایکشن پلان پر اس کے 2 جز تھے، ایک اس کا عسکری جز تھا اور ایک اس کا سویلین جز تھا. عسکری جز پہ پیش رفت ہوتی رہی، سویلین جز پر مجھے بصد احترام کہنا ہوگا کہ وفاق کی حکومت اور پنجاب کی حکومت بالخصوص جو ہے وہ لیتو لال کرتی رہی، وہ آگے نہ بڑھ سکی. کیا نہیں کیا انہوں نے؟ آپ بتائیے، رانا صاحب سے میں پوچھوں گا کہ کیوں نہیں کیا انہوں نے، کیا چیز رہ گئی ان سے کرنے سے، کیا کرنا چاہیے تھا؟ کہا گیا تھا کہ جہاں جو نیٹ ورک ہے پنجاب میں، جو سینکچوریز ہیں ان پر کارروائی ہونی چاہیے، جیسے سندھ میں ہوئی ہے، کراچی کو صاف کیا گیا ہے. تو انہوں نے، پنجاب گورنمنٹ نے اس سے انکار کیا، پنجاب گورنمنٹ میں ایسا نہیں ہونے دیا اور وہ پیش رفت نہ ہو سکی. جو 22 نکات تھے ان نکات میں سے کچھ نکات ایسے ہیں جن پر عمل نہ ہو سکا اور آپ کے علم میں ہے کہ آرمی چیف بھی کہہ چکے ہیں کہ ان نکات پر پیش رفت ہوئی ہے اور ان نکات پر ہماری جو پیش رفت ہے وہ بہت سست رہی ہے. یہ پوری قوم میں اس پہ آرٹیکل لکھے گئے ہیں، اس پہ لوگوں کی رائے سامنے آئی ہے اور بدقسمتی سے جو ہمیں ایکشن آج لینے کے بارے میں آپ سوچ رہے ہیں یہ 1 سال پہلے لیا جا سکتا تھا، جانتے ہوئے کہ جب ہم ضرب عضب کر رہے ہیں اس کا بلو بیک ہوگا. آپ کا کیا خیال ہے کہ کیوں پنجاب گورنمنٹ نے ایسا کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سیاسی مصلحتیں ان کے آڑے آ رہی تھیں اور شاید اس لیے نہیں کیا انہوں نے.
اچھا میں بریک لے لوں, بریک سے واپسی پہ رانا سے بھی اور جنرل اجاز سے بھی چاہوں گا کہ اس کے اوپر رائے دیں, کیونکہ یہ وہ ایشو ہے جس کے اوپر شاید کوئی بھی مصلحت کا شکار ہونا پسند نہ کرے. یہ اس قوم کے بچوں کے مستقبل کا سوال ہے, اور یہاں پر اس مسئلے کے اوپر شاید دو رائے کسی کی بھی نہیں ہو سکتی, کسی جماعت کی بھی. بریک لے لوں, بریک کے بعد اس کے اوپر رانا صاحب سے بھی اور جنرل اجاز سے بھی رائے لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. پرائم منسٹر نے کہا کہ دہشت گردوں کو سر نہیں اٹھانے دیں گے, اور تمام اداروں کو کہا ہے کہ دہشت گردوں اور ان کے مددگاروں ان کو بچنا نہیں چاہیے. لیکن یہ ایک پرائم منسٹر کا نیشنل لیول کے اوپر ریزالو تو ہے, اسٹریٹجی نہیں ہے اس میں. تو جنرل صاحب آپ اس کے اوپر کیا تبصرہ کریں گے؟ مختصراً ندیم بھائی, لفاظی اور کوئی ایکشنیبل بات نہیں کی ہے. انہوں نے پرانے وہی عزائم اور الفاظ کو دہرایا. ریزالو ہے لیکن حکمت عملی نہیں دی. جی, حکمت عملی نہیں دی. حکمت عملی نہیں تھی. یہ لاہور کے واقعے کا نوحہ تو کہا جا سکتا ہے, حکمت عملی نہیں ہے. شاہ محمود قریشی صاحب, ایک بات انہوں نے کہی, میں جس کی وضاحت کر دوں. انہوں نے کہا جی 13 سال تک کسی نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دہشت گردوں کو نہیں دیکھا. 7 میجر آپریشن جو پچھلی حکومت کے دور میں ہوئے تھے, میرا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں. جسٹیفیکیشن ابھی سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب, آپ کا پرائم منسٹر کی تقریر کے اوپر تبصرہ ایک بڑے سانحے کے بعد. جو جنرل صاحب نے کہا ہے, جنرل صاحب کی بات میں بڑا وزن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تجدید عہد کہہ لیں, لفاظی کہہ لیں, اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا اور کوئی حکمت عملی نہیں تھی. دیکھیے یہ باتیں ہم پہلے بھی کہتے رہے ہیں, کوئی نئی بات وزیر اعظم نے نہیں کی. جو لاہور کا سانحہ ہے, جو دکھ ہے, جو غم ہے, جو تکلیف ہے, اس میں سب ان کے ساتھ برابر کے شریک ہیں, ان خاندانوں کے ساتھ, ان بچوں کے ساتھ. لیکن دیکھیے حکمت عملی کیا ہے, آپ کا نیریٹو کیا ہے. آپ کو پشاور کے بعد 1 سال ملا ایک نیریٹو ڈیولپ کرنے کے لیے, ایک حکمت عملی بنانے کے لیے. ابھی لگتا ہے کہ ابھی بھی وہ نیریٹو واضح دکھائی نہیں دے رہا. پولیٹیکل ول چاہیے, وہ پولیٹیکل ول کہاں ہے, وہ لیک کر رہی ہے. رانا ثناءاللہ صاحب, پرائم منسٹر کو شاید آج ایک آؤٹ لائن کرتے اپنی اسٹریٹجی اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے نظر آتے کہ میں یہ قدم لے رہا ہوں, میں نے فوج سے یہ کہا ہے, میں نے پنجاب حکومت سے کہا ہے, میں نے پولیس سے یہ کہا ہے, اور یہ چیزیں ہم کرنے جا رہے ہیں. قوم جڑی ہوئی ہے آپ کے ساتھ, ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہ کام کریں اور آگے بڑھیں. پرائم منسٹر لیڈنگ رول میں بیٹھے ہوں, ڈرائیونگ سیٹ پہ ہوں. شاید وہ ایک مسنگ پارٹ تھا اس چیز میں. کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل, یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پوری قوم جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف جو ہے وہ متحد ہے, اور تمام ادارے, گورنمنٹ, تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بالکل اس کے اوپر جو ہے وہ سب کا کنسنسس ہے. لیکن میں یہ عرض کروں کہ آج وزیر اعظم کی جس تجدید عہد کی اور قوم کے ساتھ جس کمٹمنٹ کی ضرورت تھی وہ انہوں نے کی ہے. جہاں تک بات ہے اسٹریٹجیز کی, کیا پہلے ڈاؤٹ فل تھی اس طرح سے نہیں, بات یہ ہے کہ اگر پہلے بھی بڑی کلیئر تھی, اسے دوبارہ کلیئر کرنا بھی ضروری ہے اور اسے بار بار کلیئر کرنا ضروری ہے. اور جہاں تک اسٹریٹجی کی بات ہے, مجھے تو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ کیا اسٹریٹجی جو ہے یہ اس طرح سے آن ایئر بیان کی جاتی ہے. اسٹریٹجی آج انہوں نے بیان کی ہے جب انہوں نے پنجاب میں جو ہے وہ لا انفورسنگ اداروں کے ساتھ انہوں نے میٹنگ کی ہے. رانا صاحب ویسے اے پی ایس کے بعد آپ نے آن ایئر ہی بیان کی تھی, وہ نکات آپ نے پوری قوم کے سامنے بیان کیے تھے. نہیں, لیکن بات یہ ہے کہ جو اسٹریٹجی ہے وہ اور چیز ہوتی ہے کہ ہم نے کیا اقدامات کرنے ہیں, کس طرح سے کرنے ہیں. یہ چیزیں جو ہیں یہ آپریشنل سائٹ کے اوپر جو ہے وہ طے ہوتی ہیں اور ان کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. ان کا ڈنڈورا نہیں پیٹا جاتا ہے, ان کا بند ہو گیا. اسٹریٹجی اور امپلیمنٹیشن وہ کہتے ہیں آن ایئر تو بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی, بس ایک تجدید عہد کرنی تھی, وہ انہوں نے کر دی. دیکھیں جی, ان کی رائے ہے, وہ حکومت کے آدمی ہیں, ان کی اپنی رائے ہے, انہوں نے پرائم منسٹر کو وہ کانٹراڈکٹ تو نہیں کر سکتے. لیکن جو پوری قوم سن رہی ہے, جو ہم لوگ سن رہے ہیں, انہوں نے کوئی نئی بات نہیں کی. وہی عزم جو پہلے سے تھا آپ کیا توقع رکھ رہے تھے, آپ کیا توقع رکھتے تھے, کیا ہونا چاہیے تھا, پرائم منسٹر کو کیا کیا کہنا چاہیے تھا؟ ایگزیکٹلی ابھی انہیں ایک واضح پالیسی دینی چاہیے تھی کہ آج یہ واقعہ ہو جانے کے بعد ہم نیکسٹ سٹیپ کیا اٹھانے جا رہے ہیں. ان دہشت گردوں نے مثلاً پولیس کو ایک واضح ڈائریکشن ہونی چاہیے تھی کہ ہم کیا کریں گے, ہم ان کی فنڈنگ بند کرنے کے لیے کیا کریں گے, ہم ڈپلومیٹک لیول پہ ہمارا کیا منور ہے جس کو ہم نیبرنگ کنٹریز سے انڈر ٹیک کریں گے تاکہ ہم ان کی سپورٹ اور ان کی فنڈنگ کو ڈرائی آؤٹ کریں.
اس کا ایک اعلان ہونا چاہیے تھا. پھر جو ہمارے ملک میں مدرسے ہیں ان کے بارے میں کوئی کلیئر پالیسی. جو آرمی پبلک اسکول اٹیک کے بعد سے ابھی تک مسنگ لنکس ہیں, جو گیپس ہیں, وہ آج ایڈریس کرتے ہیں. آج ایڈریس ان کو کرتے ہیں. شاہ محمود قریشی ہم اس کی بات کر سکتے کہ ابھی کل سے ان پہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر کو وہ ڈیٹیلز ایڈریس کرنی چاہیے تھی, وہ جو گیپس تھے ان کے اوپر بات کرنی چاہیے تھی؟ یقیناً ملک صاحب کو کرنی چاہیے تھی. دیکھیے وہ کہتے کہ ہم نے ضرب عزم میں یہ حاصل کیا ہے, اب ہم یہاں پہنچے ہیں اور یہ اب آگے ہم نے بڑھنا ہے. جو ہمارے ٹیمپرری ڈسپلیس لوگ ہیں ان کو ہم نے واپس بھیجنے کی ہماری یہ حکمت عملی ہے. ہم نے جو پولیس کے ریفارمز کرنے تھے ہم نے یہ کیے ہیں اور یہ کرنے جا رہے ہیں. ہمیں اب قانون میں جو رکاوٹیں تھیں, پروسیکیوشن میں اپنا ان کی کنوکشن میں جو دقتیں آ رہی تھیں, ہم نے اس میں یہ رکاوٹیں تھیں, ہم یہ دور کر رہے ہیں. ہم نے جو ریفارمز شاہ صاحب تھوڑا سا قطع کلامی ہو جائے گی. ایک آرمی کی جانب سے ایک بیان آیا تھا کور کمانڈر اجلاس کے بعد, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جے آئی ٹیز کے اوپر عمل درآمد, گڈ گورننس اور پولیس ریفارمز اس میں ایڈ کر رہا ہوں, کیونکہ اس کے بغیر آپ صوبے جب تک پولیس ریفارم نہیں کریں گے آپ آگے بڑھ نہیں سکتے. فوج یہ کام نہیں کر سکتی کاؤنٹر ٹیررزم والا, یہ آپ کو پولیس کو منظم کرنا ہے. تو تین چیزیں ہیں, جے آئی ٹیز, آپ کی پولیس ریفارمز اور آپ کی گورننس کے ایشوز پروونشل لیول کے اوپر یا صوبائی نیشنل لیول کے اوپر, وفاق کے اوپر, ان کو ایڈریس کیا جانا چاہیے تھا. بالکل آپ صحیح فرمانے, ایڈریس کیا جانا چاہیے تھا. اور یہ جو اتنا عرصہ ملا ہے, 1 سال 1.5 سوا سال کا, جو پشاور کے ثانیہ کے بعد, میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کو پوری طرح استعمال نہیں کر پائے, اور ہمیں جس ٹھوس اقدامات کی ضرورت تھی وہ ہم نہیں لے اٹھا سکے, اور آج بھی ہم دقت کا سامنا کر رہے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں رانا صاحب, آپ اس کوشچن کو کیسے رسپونڈ کرتے ہیں کہ پرائم منسٹر کو آج ایک نیشنل لیول کے اوپر دینا چاہیے تھا کہ یہ چیزیں ہمیں پولیس ریفارم میں لے کے جانی ہیں, یہ پروسیکیوشن کے ایشوز ہیں, یہ جے آئی ٹیز ہم نے بنائی ہیں, امپلیمنٹیشن کے ایشوز ہیں, یہ عدلیہ کے ایشوز ہیں, قانون سازی تو آپ لوگوں نے کرنی ہے, آپ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے, آپ کے علاوہ تو یہ کسی کا اختیار نہیں ہے کہ یہ عدالتیں فیصلہ نہیں کر رہی, پولیس سے یہ گیپس آ رہے ہیں, پولیس کی کمزوریاں ہیں, جے آئی ٹیز بنی ہیں, رپورٹس آ گئی ہیں, عمل درآمد نہیں ہو رہا, تو کیا کرنا چاہیے؟ جی بلک صاحب, میں آپ کی تمام باتوں سے اتفاق کرتا ہوں, لیکن میں کیونکہ اس میٹنگ میں موجود تھا تو یہ وہی باتیں جو آپ نے کی ہیں, نہ صرف یہ باتیں ہوئی ہیں بلکہ ایک ایک بات کا جائزہ لیا گیا ہے, اس کے اوپر فیصلے کیے گئے ہیں, ان فیصلوں کی امپلیمنٹ کو جو ہے وہ جانچا جائے گا, دیکھا جائے گا. اسی طرح سے یہ معاملات جو ہیں, یہ جو نیشنل لیول کے اوپر اپیکس کمیٹی ہے اس میں بھی ان چیزوں کو جو ہے وہ دیکھا گیا ہے, دیکھا جائے گا. لیکن جہاں تک آپ کا یہ موقف ہے کہ ان چیزوں کو جو ہے وہ آن ایئر ایک ایک چیز بیان کرنی چاہیے تھی کہ ہم اب یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, یہ اقدامات اٹھائیں گے, میں سمجھتا ہوں کہ اسٹریٹجی لیول کے اوپر ہمیشہ یہ میں نے تو تمام لوگوں سے یا جو لوگ اس بارے میں بڑے پروفیشنل رائے رکھتے ہیں ان سے یہی سنا ہے کہ جو آپ کے اسٹریٹجی کے معاملات ہیں ان کو ہمیشہ جو ہے وہ امپلیمنٹ سے پہلے جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ واضح کرنا جو ہے وہ ہمیشہ مشکلات کا جو ہے وہ باعث بنتا ہے. تو اس لیے میری رائے تو یہ ہے کہ یہ چیزیں ان کے خطاب میں جو ہے وہ شامل نہیں ہونی چاہیے. صحیح. اچھا, ون لائنر جنرل اجاز صاحب, اور پھر شاہ صاحب اینڈ میں آپ کی طرف آتا ہوں. ون لائنر جنرل اجاز صاحب, آپ سے بالکل اینڈ پہ آ گئے ہیں, اونلی ون لائنر. وٹ شوڈ بی دی کی پوائنٹ جس کے اوپر وفاق اور فوج مل کے آگے چلیں؟ ون لائنر. کمپلیٹ جوڈیشل بیکنگ آف دا ملٹری آپریشنز. ملٹری آپریشنز کی جوڈیشل بیکنگ اس کو کریں اور مدرسہ ریفارمز کریں تاکہ یہ شاہ محمود قریشی صاحب. قوم سہمی ہوئی ہے, قوم اس وقت گھبرائی ہوئی ہے, قوم کو اعتماد دینا چاہیے تھا اور قوم کو بتانا چاہیے تھا کہ ہم یہ کر رہے ہیں, ہم نے یہ حاصل کیا ہے اور یہ کرنے جا رہے ہیں. ان کا کانفیڈنس ریسٹور کرنا چاہیے. اس وقت لوگ باچا خان یونیورسٹی میں جو کچھ ہوا, لاہور میں جو کچھ ہوا, اور جو واقعات ہوئے ہیں, رن آؤٹ آف ٹائم, اگر کوئی آپ کے ذہن میں تجویز ہے ایک لائن میں تو وہ بیان کر دیجئے. جی, قوم کو کانفیڈنس وزیر اعظم نے دیا ہے, قوم پوری پرعزم ہے, با اعتماد ہے. اب قریشی صاحب کا جو عزم اور اعتماد ہے وہ ہم کہاں سے لائیں, وہ ان کا تو ہم لانے سے. رانا ثناء اللہ صاحب, شاہ محمود قریشی صاحب اور جنرل اجاز اعوان صاحب, آپ سب کا ہمارے ساتھ رہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.